جب کوئی اچھی چیز سامنے آتی تو دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، تاکہ ہم جو چیزیں پڑھ کے ابھی تک عمل نہیں کر رہے وہ عمل کرنے لگ جائیں. مجھے امید ہے نماز تو کچھ نہ کچھ امپروو ہوئی ہی ہوگی. آج صدقے کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. سعودی عرب میں ایک مصری عالم نے صدقہ کی عظمت اور فضیلت پر ایک دل نشین لیکچر ارشاد فرمایا. انہوں نے دوران گفتگو احادیث مبارکہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ صدقہ بلاؤں، مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات پانے کا بہترین آزمودہ نسخہ ہے. مصری عالم کی گفتگو کے دوران ایک مصری آدمی ہی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ واقعی آپ کی بات مبنی بر حقیقت ہے. میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ صدقہ انسان کو مصائب و آلام اور موذی امراض سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں دل کے مرض میں مبتلا تھا، یعنی ہارٹ ڈیزیز تھی، اور میرا مرض انتہائی نازک صورتحال اختیار کر چکا تھا. مجھے 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا. مقامی ڈاکٹروں نے میری زندگی اور موت کے درمیان ایک لکیر سے کھینچ دی. مجھے اپنی موت کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے. میں نے آخری چارے کے طور پر امریکہ کا رخ کیا اور وہاں ماہرین امراض دل سے رجوع کیا. ان کے علاج سے مجھے کچھ افاقہ ضرور ہوا، مگر موت کے سائے ختم نہ ہوئے. پھر ہر 3 مہینے بعد امریکہ جانا میرا معمول بن گیا. ادویات کے سہارے میری زندگی کی سانس چل رہی تھی. ایک دن ایک عجیب واقعہ رونما ہوا. میں گوشت خریدنے کے لیے قصاب کی دکان پر گیا. وہاں ایک پردہ نشین خاتون کھڑی تھی. قصاب جب گوشت بناتے ہوئے فالتو چربی، چھچڑے وغیرہ نیچے پھینکتا تو اگر اس کے ساتھ معمولی سا گوشت چپکا رہ جاتا تو وہ عورت لپک کر اسے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال لیتی. میں کافی دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا. بالآخر میں نے اس عورت سے پوچھ ہی لیا کہ بہن یہ کیا ماجرا ہے، یعنی تم یہ چن رہی ہو؟ خاتون نے بتانے سے انکار کر دیا. جب میرا اصرار بڑھا تو اس نے چھلکتی آنکھوں سے بتایا کہ میرے گھر میں 7 ماہ سے گوشت نہیں پکا. حالات نے اس موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ زندگی کی گاڑی بمشکل حرکت میں ہے. آج میرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ضد کی کہ ہمیں گوشت پکا کر کھلاؤ. میں گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے قصاب کی دکان سے فالتو چربی وغیرہ سے لگے ہوئے گوشت کے ٹکڑے جمع کر رہی ہوں کہ انہی کا شوربہ بنا کر اپنے بچوں کی خواہش پوری کر دوں. اس درد بھری کہانی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. میں نے قصاب سے کہا، بہن جب چاہے جتنا چاہے گوشت خرید لے، آئندہ اس کی قیمت میں ادا کیا کروں گا. اور خاتون سے کہا کہ ایک بھائی کی طرف سے یہ ہدیہ قبول کیجیے. اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا. میرے دل کو اتنی خوشی، راحت اور مسرت ملی کہ اس کے اثرات میرے چہرے پر بلکہ پورے بدن پر عیاں تھے. مجھے خوش دیکھ کر میرے بچوں نے بڑی محبت سے پوچھا، ابا جان آج کیا ماجرا ہے؟ آپ کے چہرے پہ تو ہمیشہ فکر سایہ کیا رکھتا ہے، لیکن آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. مناسب اور مختصر سے الفاظ میں انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے میں نے آگاہ کیا اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو گیا کہ اللہ نے مجھے ایک حقیقی خدمت کا موقع دیا. اس کے نتیجے میں مجھے اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال کر دیا. کچھ عرصے بعد میں حسب معمول امریکہ گیا تو میرے معالج میری ٹیسٹ رپورٹس دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہاں مرض دل کے ہاتھوں موت کے منہ تک پہنچنے والا شخص بالکل نارمل ہو چکا تھا، جیسے اسے کبھی یہ مرض ہوا ہی نہیں. انہوں نے مجھے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم نے کون سا نسخہ اختیار کیا، کہاں سے علاج کرایا؟ میں نے انہیں بتایا کہ کسی عام ڈاکٹر اور معالج کا نسخہ نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. یہ کہتی ہے کہ ان کی بہن کی کولیگ ہیں، ان کی سسٹر کا یہ واقعہ ہے کہ ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ جس میں ریڈ سیلز نہیں بن رہے تھے. تو ڈاکٹر نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو انہوں نے سوچا کہ مزید علاج کے لیے چوڑیاں وغیرہ بیچی جائیں. تو انہوں نے کہا کہ علاج کی بجائے اگر اس پیسے کو ہم صدقہ کر دیتے ہیں تو الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد رپورٹس بہتر آنا شروع ہو گئی. کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو باڈی میں سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ انسان کو خوشی دیتے ہیں. یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے. اور جب انسان کے اندر خوشی ہوتی ہے تو وہ چیز اس کے باڈی کے بیلنس کو اور بیماری کو بھگانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے. اپنے آپ سے پوچھے میں نے کب لاسٹ ٹائم صدقہ کیا ہے. ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے نا، کسی کو بتا کے تو نہیں کرنا. جی تو
میں گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ایک دم سے میری بیٹی کہتی ہے ماما وہ دیکھیں بابا جی آ رہے ہیں, مجھے صدقے کے پیسے دے نا. تو میں نے اسے پیسے دیے اور اسے صدقہ کیا. اور ٹیکسلا کے قریب ایک جگہ آتی ہے جہاں دو پہاڑیاں آپس میں ملتی ہیں نا, مارگلہ. تو وہاں پہ ایک ٹرک آ رہا تھا, اس نے مطلب ہماری گاڑی کو اتنا زیادہ وہ کیا کہ مطلب ہمیں یہی تھا کہ اب نہیں ہم بچیں گے. اور 3 دفعہ اس طرح سے ہوا. اور جب میں وہاں پہ درس کے لیے بیٹھی چیئر پہ تو میرے منہ سے لفظ ہی نہیں نکل رہے تھے کہ میں ڈر گئی تھی اندر سے کہ میں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا. اور یہ الحمدللہ میری بیٹی ابھی 3 سال کی ہے تو اس کو میں نے عادت ڈالی تھی. مطلب ہاں جی, اگر ہم کسی کو چیز سکھائیں تو وہ بچے بھی آپ کو بتا یاد دہانی کراتے. بالکل, یعنی اگر آپ بچوں کو سکھاتے ہیں تو خود آپ بھولنے لگے تو وہ فوراً آپ کو یاد کرا دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو گوشت کا اسپیشل لوگ صدقہ کرتے ہیں, اور کھانے کی کسی بھی چیز کا کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی اسپیسیفک نہیں کہ اس کی گردن ہو یا کوئی اور ہو یا بکرا ہی ہو. اگر کوئی مرغی دینے کی طاقت رکھتا ہے تو مرغی دے دے. اور اس طرح میرے ساتھ ہوا بھی ہے, میرے بھی ہسبینڈ بیمار ہوئے تھے اور وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہے تھے, اور جب میں نے گوشت کا صدقہ کیا تو اسی رات وہ کافی بہتری ہوئی. اسپیشلی گوشت کا کھانے کا بیسیکلی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو کھانا کھلانا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. تو کھانے کا صدقہ واقعی بہت فائدہ مند ہے. اور پھر لوگ جو کہتے ہیں کہ باہر پھینک دیتے ہیں کہ چڑیاں چڑیاں, یہ غلط ہے. انسان زیادہ مستحق ہے کھانے کے. پرندے تو اپنا رزق خود بھی چن لیتے ہیں.